ہمارا چھوٹے بچہ جو ہوتا ہے اس سے لے کر بوڑھے بابے تک سب کے ساتھ جھوٹ بولنے پر مجبور ہے. کوئی کسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ دے رہا ہے, کوئی کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دے رہا ہے. یہ ایک بڑی بدبختی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی کے دامن کو تھامیں, سچائی کو اختیار کریں اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. تو سامنے وقت میں جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے اولیاء کرام بزرگان دین, کہ جنہوں نے سچائی کے دامن کو تھاما اور سچائی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام حاصل کیا کہ آج وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں, اولیاء اللہ کہلاتے ہیں, اللہ کے محبوب کہلاتے ہیں. تو ان اولیاء میں جو سب سے عظیم ہستی ہے, اللہ کے بندوں میں اولیاء سب سے افضل والا ہے, اور اولیاء میں سب سے افضل جو ذات ہے وہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ہے. آپ تمام بابا آپ کی ذات سے واقف ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا نام نامی عبد القادر ہے, یعنی آپ کا نام جو ہے وہ اصلی عبد القادر ہے. بہت سارے آپ واقف نہیں, صرف غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا 11 والے پیر کے نام سے مشہور ہے آپ. تو عبد القادر آپ کا نام ہے اور ابو محمد آپ کی کنیت ہے, اور بہت سارے آپ کے القابات ہیں جیسے کہ محی الدین, غوث الثقلین, غوث اعظم, محبوب سمدانی. یہ سارے آپ کے القابات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو ایسے القابات سے نوازا ہے کہ ایسے القابات کسی اور کے لیے بولے بھی نہیں جا سکتے. اس عظیم ہستی کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کسی اور کو ملا نہیں ہے. تو سامنے وقت یہ تربیت کہاں سے چلی؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مادر ذات ولی ہے, یہ ولایت کہاں سے ملی؟ یہ ولایت آپ کو اپنے ماں باپ سے ملی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ اگر سچے ہو, ماں باپ اگر نیکوکار ہو, ماں باپ اگر متقی اور پرہیزگار ہو, تو پھر اولاد جا کے اللہ کی ولی پیدا ہوتی ہے, پھر اولاد مادر ذات ولی پیدا ہوتی ہے. آپ نے وہ واقعہ مشہور ترین واقعہ علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے والد کا نام سید موسیٰ. تو وہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پانی کے اندر تیرتے ہوئے ایک سیب آیا, آپ نے اس کو اٹھایا, تناول فرمایا. کھانے کے بعد اب دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی, خوف خدا اس انداز کے ساتھ پیدا ہوا, پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ سیب کھانا میرے لیے حلال بھی تھا یا نہیں, پتہ نہیں اس سیب کھانے پر وہ اس کا جو مالک ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, کل قیامت کے دن وہ مجھے پکڑ نہ لے, مجھ سے اس کے بارے میں حساب و کتاب نہ ہو. آپ پریشان ہوئے, ڈر گئے, خوف خدا اتنا زیادہ اٹھایا. اس خوف خدا کی وجہ سے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد اس طرف چل پڑے جس طرف سے پانی آ رہا تھا. تو آپ چلے آگے, کچھ لمبا سفر کیا, وہاں جا کے دیکھا کہ ایک باغ آیا اور اس باغ میں سے ایک درخت کی ٹہنیاں دریا کے اندر لٹک رہی ہیں اور پھلوں سے وہ لدی ہوئی ہے. آپ جان گے کہ انہی ٹہنیوں سے وہ سیب گرا ہے جو میں نے کھایا ہے, تو لہٰذا اسی باغ کا جو مالک ہے اسی سے مجھے معافی مانگنی ہے, اس کو ہی راضی کرنا ہے. تو حضور غوث اعظم کے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پوچھتے ہوئے اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور جا کے ان سے ملے اور اس مالک سے جا کے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا, سیب آیا, اس کو اٹھا کے کھایا, خوف خدا اتنا پیدا ہوا, دل میرا لرز گیا ہے, میں اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن آپ مجھے پکڑ نہ لیں, اس کے بارے میں حساب و کتاب نہ لیں مجھ سے. تو لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ وہ سیب جو میں نے کھایا ہے معاف فرما دیں. یہ خوف خدا ہے, خوف خدا کی ایک کیفیت ہے, ایک انداز ہے. آج لوگوں کا مال لاکھوں کے حساب سے ہڑپ کر جاتے ہیں, کتنے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو فریب دے رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی, خوف خدا پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک طرف وہ ہے حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث اعظم کے والد صرف ایک سیب کھایا, لمبا سفر کیا, مالک کے پاس آئے, معافی مانگ رہے ہیں, اور پھر جب اس بزرگ سے معافی مانگی اب وہ جان گئے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, جو ایک سیب کی معافی
نام ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا کہ اس کی معافی صرف اس شرط پر مل سکتی ہے کہ آپ 12 سال تک میری خدمت کریں۔ آپ اندازہ کریں ایک سیب ہے اور خدمت کتنی ہے 12 سال۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو لڑ پڑتا، کہتا بھی میں تیرے پیسے لا کے دے دیتا ہوں، کچھ اور کر دیتا ہوں، 12 سال خدمت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ اللہ والوں کا ایک انداز ہے کہ معافی مانگنے آئے ہیں اور اس کی شرط کو قبول کر رہے ہیں، اپنی شرط نہیں رکھ رہے۔ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ ہم نے معافی مانگنی ہوتی ہے اور کہتے ہیں میں اس شرط کے ساتھ تم سے معافی مانگوں گا، میں معافی ایسے نہیں مانگا، میری یہ شرط ہے تو میری شرط مانگ پھر میں تم سے معافی مانگوں گا۔ لیکن حضور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد آپ کے اوپر خوف خدا اس طرح طاری ہے، آپ نے اس شرط کو فوراً قبول فرمایا، کہا کہ میں 12 سال خدمت کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے وہ معافی دے دیں، آپ اسے ایک معاف کر دیں۔ 12 سال تک اس باغ کے مالک کی خدمت کر دیں۔ جب 12 سال کا وقت گزرا پھر حاضر ہوئے کہ اب آپ کی میں نے شرط کو پورا کر دیا ہے، اب میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اسے معاف فرما دیں تاکہ میں اپنے گھر واپس لوٹ سکوں۔ تو اب اس اللہ والے نے جس نے پہلی ملاقات میں جان لیا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ کوئی عظیم المرتبت شخصیت ہے، اس لیے 12 سال خدمت کروائی، تو 12 سالوں میں کتنے ان کے مقام دیکھے ہوں گے، کتنے ان کے انداز دیکھے ہوں گے، کیسی کیسی کیفیات دیکھی ہوگی، راتوں اور دنوں کو دیکھا ہوگا کہ یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ نوجوان ہے جو دن کو بھی اللہ ادا کرتا ہے، رات کو اٹھ کے قیامت سجود کے اندر رات گزارتا ہے۔ اس انداز کے ساتھ جس کے سامنے 12 سال گزرے ہو وہ جانے دیتا ہے۔ مطلب آج ہمارے پاس ہمارا پیر آ جائے، ہمارا بزرگ آ جائے، ہمارا استاد آ جائے، ہم کہتے ہیں کہ حضور تھوڑی دیر ٹھہریے، آج کا دن ہمارے پاس ٹھہریے، آج کی رات ہمارے پاس ٹھہریے۔ تو جس کے پاس 12 سال گزرے اب وہ جانے کا کیا رہا، اللہ کا محبوب بندہ، وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ بھی سید زادے تھے، وہ جانتے تھے، حالات کو دیکھ چکے تھے۔ اب اگلی شرط رکھ دی، فرمایا کہ اب ایک اور شرط ہے، اس کو پورا کرو گے تو معافی ہے۔ تو حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کے والد ماجد نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سی شرط ہے، مجھے تو معافی چاہیے، میں تو معافی کا طلبگار ہوں، اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، بس مجھے تو آپ سے معاف کر دیجیے، میں آپ کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، اس کے اندر 4 عیب ہے۔ آج تو ہم اپنی بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا ہو تو عیب چھپا دیتے ہیں، اور جو رشتہ دینے والی ہوتی ہے وہ عیب ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، حالانکہ شریعت نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ تو اللہ کے بزرگ خود والد کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، لیکن 4 عیب ہے اس کے اندر، وہ آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اس کے سلامت نہیں ہے، پاؤں اس کے سلامت نہیں ہے، اگر تم معافی چاہتے ہو میری اس بیٹی سے نکاح کرو۔ ذرا غور کیجیے، ہم کسی بیٹی کا رشتہ دیکھتے جائے، وہ خوبصورت ہو، خوبصورت ہو، حسین و جمیل ہو، مالدار گھرانے کی ہو، لیکن ہمیں کہیں سے خبر مل جائے اس بچی کے اندر فلاں عیب پایا جاتا ہے، ہم رشتہ ٹھکرا کے آ جاتے ہیں، جہاں خود باپ بتا رہا ہے۔ لیکن خوف خدا اس انداز کے ساتھ آ رہی ہے، کہا بس یہ شرط بھی میں آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، رات کا وقت ہوا، اپنی بیوی کے حجرے کے اندر جاتے ہیں، کمرے کے اندر تشریف لے جاتی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو جا کے دیکھا کہ جو علامات بتائی گئی تھی، جو نشانیاں بتائی گئی تھی، اس کے برعکس ہے، اس کا الٹ ہے۔ ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب خوف خدا اور طاری ہوا کہ ایک سیب کی معافی کے لیے 12 سال گزرے، ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے دوسری شرط قبول کی، آج پھر ایسا نہ ہو کہ میں پھر پھنس جاؤں۔ وہیں سے واپس بیٹھ کے دوڑے بابا جی کے پاس آئے، عرض کی بابا جی آپ نے جس عورت کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا، جس کے عیب گنوائے تھے، جو علامات بتائی تھی، وہاں پر تو ایسی کوئی عورت نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا بیٹے تو سمجھا نہیں، میری بیٹی آنکھوں سے نبینا اس اعتبار سے ہے کہ اس نے کبھی بھی غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا۔ یہ بات کہاں سے چلی میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ ایک دفعہ میرے نام کیا کہ مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے میری بیٹی بتا سب سے افضل عورت کون سی ہے، سب سے اشرف عورت، سب سے بہتر عورت کون سی ہے، بھلائی والی عورت کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی لبِ جگر آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی رجلا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے ابا جان، سب سے افضل عورت وہ ہے جس نے کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو۔ وہ حضور کی رقبے جگر سے بات چلی اس بیٹی تک آئی۔ حضور وہ حضرت القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جن کے ساتھ ان کی والدہ جو ہے یہ حسینی سید ہے، آپ کے والد جو ہے وہ حسنی سید